الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا لكم مثل الوالد لولده يعلمكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، غرق ہوگا کفن اپنا. انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، طلباء کرام، آج میں اس بزم دل نشین میں جس موضوع سخن کو اپنے لبوں کی زینت بنانا چاہتا ہوں وہ ہے دینی مدارس کا کردار. سامعین محترم، دینی مدارس کا کردار ان مشاہدات بدیہیہ میں سے ہے جن پر دلائل قائم کرنا در حقیقت اکتساب و نظر کے سانچے میں ڈالنے کے مترادف ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ دینی مدارس کا کردار صرف آج نہیں بلکہ تخلیق کائنات سے قبل مجھے آسمان کی بلندیوں پر ملائے اعلیٰ کی مجلس میں نظر آتا ہے جب خالق کائنات نے بحیثیت معلم کے وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکہ کا اظہار کر کے اس مدرسے کے پہلے متعلم کو تمام ملائک پر بلند کر دیا. پھر وہی مدرسہ آسمان دنیا کے نیچے قائم ہوتا ہے تو معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے علمی سے وہ بہادر نبوت تیار ہوتے ہیں جن کے کردار کی گواہی قرآنی اوراق پر جگمگاتی ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نزلت فی اہل صفہ وهم 400 من المہاجرین ارشدوا التعلیم القرآن. کہ مدرسہ کسی عمارت کا نام نہیں، مدرسہ کسی چار دیواری کا نام نہیں، جہاں پر انما بعثت معلما کا فریضہ نبوت کا انجام دیا جاتا ہے اسے مدرسہ کہا جاتا ہے. جہاں پر لوگوں کو تہذیب دی جاتی ہے اسے مدرسہ کہا جاتا ہے. جہاں پر عاشق رسول بنتے ہیں اسے مدرسہ کہا جاتا ہے. جہاں پر ماں باپ کا ادب و احترام، اساتذہ کرام کا ادب و احترام سکھایا جاتا ہے اسے مدرسہ کہا جاتا ہے. جہاں پر قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اسے مدرسہ کہا جاتا ہے. جہاں پر فقہ کی تعلیم دی جاتی ہے اسے مدرسہ کہا جاتا ہے. جہاں پر احکام شریعہ کی تعلیم دی جاتی ہے اسے مدرسہ کہا جاتا ہے. اور جہاں پر یہ چمکتے دمکتے دین کے ستارے تعلیم حاصل کرتے ہیں اسے مدرسہ کہا جاتا ہے. سامعین محترم، ذرا توجہ فرمائیے گا. آج دنیا بدل چکی ہے. انقلاب زمانہ اور گردش لیل و نہار نے اچانک آپ کو اس پلیٹ فارم پر لا کھڑا کیا ہے. آج آپ اس محدود ماحول میں بہت خوش نظر آتے ہیں. آج آپ کو ہر جگہ چمکتے ہوئے نورانی چہرے نظر آتے ہیں. آپ کے کانوں میں ہر وقت قال اللہ قال رسول اللہ کی صداؤں کے علاوہ کوئی اور صدا نہیں گونجتی. مگر لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں دینی مدارس کا کوئی کردار نہیں. آج میں دینی مدارس کے انکار کرنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بابری مسجد سے لے کر بیت اللہ تک، لال مسجد سے لے کر مسجد نبوی تک، فلسطین سے لے کر افغانستان تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، اس دھرتی پر چشم بصیرت اپنے علم و حکمت کے جواہر اٹھانے والے وہ مرد قلندر عطا اللہ شاہ بخاری تمہیں کس نے دیا؟ وَقُعْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ عَمِّ نَمُونَہ. حضرت قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تمہیں کس نے دیا؟ مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّینِ کا ایک فکر مجسم حضرت الگوہی رحمہ اللہ جیسا فقیر تمہیں کس نے دیا؟ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکر کا امی اور اپنی تصویر حضرت مولانا
دیا؟ حضرت لاہوری مفتی محمود صاحب تمہیں کس نے دیا؟ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب تمہیں کس نے دیا؟ سیاست کا سلطان، حق و باطل کی جنگ لڑنے والا، تحفظ ختم نبوت کا تحفظ، دینی مدارس کا ترجمان، قائد انقلاب، قائد ملت، قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب تمہیں کس نے دیا؟ امام کی امام میں دم کرنے والا، جس کے نام سے امام درستا ہے، جس کے نام سے بدبخت شیعہ ڈرتا ہے، وہ مرد قلندر، مرد مجاہد، جرنیل اہل سنت، قائد اہل سنت، شہزادہ اہل سنت حضرت علامہ غازی اورنگزیب فاروقی صاحب تمہیں کس نے دیا؟ دور حاضر کے کتب کثیرہ کے مصنف حضرت مولانا مفتی نعمان صاحب تمہیں کس نے دیا؟ اور یہ مصنفین جو آج اس وقت اس مذہب کی زینت بنے ہوئے ہیں، یہ تمہیں کس نے دیا؟ بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اگر تم کو، میں تو کہتا ہوں اس گلستان کا ہر ایک پھول اٹھا کر دیکھو تو تمہارا زمین ایک گواہی دے گا کہ سب کے سب ازاد تمہیں دینی مدارس دے دیے ہیں، تو پھر میں خاموش کیسے رہ سکتا ہوں کہ اگر